الذي لم يزل ولا يزال. ما شاء الله سبحان الله. الحمد لله العلي الكبير المتعال. ما شاء الله. والصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه ورسوله محمد المصطفى أحمد المجتبى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. ما شاء الله ما شاء الله. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. تمام حضرات مل کے محبت نال درود شریف پڑھیں. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ہار ڈالو خود محمد کی غلامی کا. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. وقت پر قطرہ ہے کافی ابر خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت سارا میہ برسا تو کس کام کا. یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا،
میں نے سمجھا تھا کہ دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ میں نے سمجھا تھا کہ دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ رحمت کا تیری امیدوار آیا ہوں، منہ ڈھانپے کفن شرمسار آیا ہوں، بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل، اس لیے کاندھوں پہ سوار آیا ہوں۔ اے جھوک فنا دی بھائی، اے جھوک فنا دی بھائی، اتوں لڑ گئے کئی وپاری، کئی اپنی آپ بچا کر گئے، کئی کھیپ لٹا گئے ساری۔ اگوں سودا دست بدستی دا، نہیں ملنی رقم ادھاری، یہ گال فقیر دی یاد رکھے، مت ونجو یار بساری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ذی وقار واجب الاحترام میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میرے ہم عمر عزیز ساتھیوں، اور مجمع دے اندر تشریف فرما ذی قدر ذوی الاحتشام علماء قراء کرام، اجداء عظیم الشان، دل پذیر روح پرور پروگرام، سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان نال معنون ہے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ کریم اساں سارے کو اپنے پیارے محبوب دی سیرت تے عمل کرن والا بناوے اور سیرت کو اپناون والا بناوے۔ کافی دیر تو تساں حضرات تشریف فرما ہو، اور یہ عاجز تو بعد بھی کافی علماء تشریف گھن آمن والے ہیں۔ تو اشتہار دے عنوان نال وہ حضرات تساں نیک لوگاں نال گفتگو فرمے سن۔ میں چند لمحے چند گزارشات تساں نیک لوگاں دی گوش گزار کرے ساں، دعا کرو اللہ صحیح علامن دی سچ بولن دی توفیق نصیب فرماوے۔ سنن سناون تو بعد اللہ کریم جانبین کو عمل کرن دی توفیق نصیب فرماوے۔ میرے محترم دوستو، ہر سال اے مہینہ ای نوار دے اندر روئے زمین تے جا جاتے محبوب دی سیرت اور صورت دے تذکرے سن دے اندے ہیں۔ میرے محترم دوستو،
اگر گال شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننتے مکدی حضور علیہ السلام دی ولادت بیان کرنتے مکدی گل حضور دی آمد تے خوشی مناون تے اگر گال مکدی اپنے دل کنے ذرا پوچھو ول اے بدرو احد اے حنین اے جنگوں اے غزوات اے سریات اے کیوں پیش ہیں؟ اگر گال صرف محبوب دی صورت دیکھ کے مکدی پھر محبوب دے دندان مبارک کیوں شہید تھے دل کنے پوچھو۔ اگر گال صرف محبوب دی شان بیان کرن تے مک ویندی نجات مل ویندی تو پھر سمیہ دے دو ٹکڑے کیوں تھے؟ پھر خباب کیوں سولی لٹکے؟ پھر خبیب کیوں شہید تھے؟ پھر بلال مکے دے گلے چ کیوں گلیدہ ودے؟ نبی دی دختر سیدہ زینب رضی اللہ عنہا انہاں دا حمل کیوں زیت ہے؟ اگر گال صرف محبت تے مکدی محبت کرن والے لوگیں دے متعلق بعض لوگیں دے متعلق قرآن آدھے کے جہنم اچ کھڑے کیوں؟ تو معلوم تھی دے صرف محبت باعث نجات نہیں اتباع بھی محبت نال ضروری ہے۔ بھئی کہیں دی شان بندہ بیان کرے مثال دے طور تے توارے وچوں کوئی بندہ حضرت مولانا قاری محمد قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ دی شان اچ پل بدھ دے وے بڑے اچھے حضرت ہن بہترین بندے ہن بڑے مخلص بندے ہن یہ بیان کرنے چ کہیں کو فائدہ تھیندے نہیں تھیندا کہیں دے مرتبت بیان کرنے چ کہیں کو کامیابی نہیں مل دی کامیابی تا مل سی جنہاں اویاں عادتاں ساڑے اندر ہو سن جرہیں عادتیں نال او آپ کامیاب تھے اندھے نال کامیابی ملنی اور جنہاں کتب دا مطالعہ کروں تفاسیر شروحات حدیث اذا مطالعہ کروں تا سارے مطالعے دا مکھن اور نچوڑ صرف ترائے گانیاں بڑھ جائے پوری کتب کو چھان بین کرو اترائے گالین جنہیں ترائے گالی نال حضرت آدم دی اولاد کنے گھن کے نوح علیہ السلام دی امت موسیٰ علیہ السلام دی امت
حضور علیہ السلام دی امت 1,24,000 کم و پیش انبیاء دی امت وچو جرا کامیاب تھے او انہیں طرح چیزیں نام تھے. پوری چھانبین کرو. اور اگر انہیں طرح چیزیں وچو کوئی چیز بھی کمزور تھی گئی ہے تو کامیابی دے دروازے بند تھی گئے. کامیابی تک پہنچن بڑا مشکل تھی گئے، ناممکن تھی گئے. کیونکہ کامیابی مل دیئے انسان عمل کرے اور اون عمل کو اللہ پاک قبول فرما گنن بندے دی کامیابی. توجہ ہے نا بھئی؟ انسان عمل کرے اور اون عمل کو صرف اللہ دی ذات قبول فرما گنن اے بندہ کامیاب ہے. چاہے وہ عمل چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ سجدے دی شکل چھے، وہ طواف دی شکل چھے، صدقہ خیرات دی شکل چھے اور روزے دی شکل چھے. اگر اللہ پاک نے بندے دے عمل کو قبول فرما دے تو سمجھ گنو اے بندہ حتمی کامیابی تک پہنچ گئے. اللہ جے کو عمل دا اجر دے دے میں اے بندہ کامیاب ہے. جے کو اللہ پاک عمل کو قبول کرن تو بعد جنت دا فیصلہ فرما دے من اور جہنم کنے بندے کو بچا چھوڑن اے بندہ کامیاب ہے. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جرا جہنم کنے بچ گئے، جنت دے داخلے دا فیصلہ تھی گئے، قرآن آدھے پکا کامیاب ہے. تو قبول کرن تھی دے عمل اللہ پاک دی طرف کنے عمل دا اجر کدن مل دے. جنن بندہ کر گھنے عمل فوراً اجر مل دے نہیں. ترائے شرطیں کوئی عمل کرو، ترائے شرطیں: ایمان و اعتقاد، نمبر 2 اخلاص، نمبر 3 اتباع محمد الرسول اللہ. کتنی چیزیں؟ 3. پہلی چیز ایمان و اعتقاد، دوسری چیز اخلاص، تیسری چیز اتباع محمد الرسول اللہ. جدن کہیں بندے نے اپنے عمل دے اندر اتریہ چیزاں حاصل کر گی دن اللہ او بندے کو ای عمل دا اجر عطا کریں دن. اگر انہیں ترائیں بچو ایک دی کمی ہو سی، ٹکرا مار تھک پوسی، اللہ کے نے اجر دی امید نہ رکھے. ایمان و اعتقاد، اخلاص اور عمل دے اندر اتباع محمد الرسول اللہ. کہ ہر عمل چ دیکھے میرے محبوب کی نے ایدی سند ہے یا کہنا. نماز اچ محبوب دی سند، روزے وچ محبوب دی سند، صدقات و زکاة دے اندر محبوب دے عمل دی سند، حج بیت اللہ دے اندر محبوب دے عمل دی سند اگر موجود ہے تو ای بندے دا عمل قبول بھی ہے اور این دا اجر اللہ دے ذمہ ہے. اللہ نے ای اجر دا ای عمل دا ای کو اجر عطا کرنے.
اور اجر جیری شکل چوئے، اجر جیری شکل چوئے. تو انسان اون ویلے کامیاب تھی سی جرلے اتباع بھی ہوئے، اخلاص بھی ہوئے، ایمان بھی ہوئے. ایسے عمل دا فائدہ کیا ہے؟ جیرے عمل اچھ محبوب دی اتباع ہوئے ان دا فائدہ کیا ہے؟ علماء نے بڑی مٹھی گفتگو کی تھی. فرمائنے کہ جیرے انسان دے جیرے عمل اچھ محبوب دی اتباع ہے، ای انسان دی ذات کو بھی فائدہ ہے، ای انسان دی اولاد اچھ 7 نسلیں تک فائدہ ہے، 7 نسلیں تک. ادھا اپنا فائدہ ہے کہ اگر ای عمل چاکیتے محمد کریم دی سنت دے مطابق اخلاص نال، ایمان دی کیفیت نال، ادھا اپنا فائدہ ہے کہ اللہ ایکو جہنم کنے بچا گنسن، اللہ ایکو جنت دا داخلہ عطا فرمے سن. ایندی نیک عمل دا فائدہ ایندے پچھلے کو ہے کہ 7 نسلیں تک اللہ پاک ایندی اولاد کہیں کو رزق دی تنگی نہ دے سن. میں گال او بیٹھا کرے نا جری بس وہ سمندر کو کوزے چ بند کرنا لی. اللہ کرے سمجھ آوجے سامعین کو بھی اور سنن والی خواتین کو بھی. جیرا عمل سنت دے مطابق ہے اون عمل دے 2 فائدے. ایک اون انسان دا اپنا فائدہ جیرا اے عمل کیتے، اور بیا ای انسان دی نسل دا فائدہ جیرے انسان نے عمل کیتے اون دا فائدہ اللہ نے اون دی نسل کو دے بنے. ای دا اپنا فائدہ کیا ہے؟ ایکو اللہ اگو دے سفر خطرات کنے بچا گنسن، اگو تے تیرا سفر کرنے قبر حشر اللہ ایکو خطرات کنے، مار کنے، گرمی کنے، تپش کنے، گوڑے کنے، گرزے کنے بچا گنسن اور جنت دا داخلہ دے سن. اور ایندے عمل دا فائدہ ایندی اولاد کو کیا ہے کہ کہیں اولاد کہیں فرد کو اللہ رزق دی تنگی کنے بچا گنسن. مہنگائی دا دور ہے نا تو میں گال بیٹھا کرتا بندہ آدھے مہنگائی 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 کو تو سمیں اپنے عملے نال کہنا ہے. اعمالکم عمالکم، تو سا اپنے عملے نال اپنے سرے دے اتے بادشاہ بلے دے ہو. عملے نال پہلے اپنے عمل کو دیکھوں، اون تو بات سوچوں کہ میرے رزق تنگی کیوں ہے، مہنگائی کیوں ہے، یہ سارے خرافات کیوں ہیں. فیصلہ صدا ضمیر کرے اور قرآن کو سمجھو. قرآن کو سمجھن تو بعد بل اساں فیصلہ کروں کہ اساں ٹوک فیصلہ اپنے متعلق کی میں کرنے. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک سفر تے روانہ تھے. سبق دیوان کھنن دا سفر ہے. چلو ٹھیک. دوران سفر ایک واقعہ پیش ہے. جیری بیڑی تے نوہ سوارن حضرت خضر علیہ السلام نے بیڑی کو سوراخ کرن شروع کر دی تھے. پتہ ہے بیڑی کو سوراخ تھی وہ بیڑی بچ دی. دریا کراس کر گئے. بچے کھیل دے کھڑن. ایک بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑ کے ذبح کر دیتے. دیوار ڈھاندی پئیے.
حضرت نے فرمایا موسیٰ کلیم جی صحیح تیاری کرو کارا بناؤ دیوار کو سٹ کے ولا دے دیں ایدے اندر بڑے نکتے قرآن نے بیان کی تھے بڑے نکتے قرآن کیا دے خضر علیہ السلام دسیں دے اندر نا میں بیڑی کو سوراخ کیوں کیتے میں بچے کو قتل کیوں کیتے دیوار دتے کو کیوں آدھا پہ قرآن نے میٹھی زبان استعمال کی تھی پڑھے لکھے چہرے نظر دے ہو وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ موسیٰ کلیم جری ڈٹھی دیوار کو تیار کرن دا میں آنکھیں یہ دیوار دو یتیم بچیں دی دیواریں ہی شہر تے وسطی دے اندر دیوار دو بچیں دیئے جرے یتیمن وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا ای دیوار دے ایرے دے اندر انہیں بچے وستے خزانہ محفوظ تھی اللہ تھا پڑھے لکھے میرے دوستو اگر ذوق چ بیٹھے ہو اگلے جملے تو سانچا پڑھو وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا اجرے یتیم بچن ہن دا یتیم پیو ماں دنیا کنے ٹر گئے یتیمن انہا واسطے جرا خزانہ محفوظ لاتے ان دی وجہ کیا ہے جو خزانہ کیوں محفوظ لاتے کانا ابوہما صالحا انہیں دے بڑے جریان او نیکن انہا دی نیکی دا فائدہ انہا کوئے پہ مل دے خزانہ محفوظ لاتے میرا دوستا جیویں نیکی پچھلے کو فائدہ دیں دیئے ایویں بندے دے بڑے بندے دے گناہوی پچھلے کو رسوا کر دیں دیں جرا بندہ عمل پیا کریں دے طریقہ محمد رسول اللہ دا اپنے دا پہ اندی برکت گے آپ عذاب کنے بچوے سی اپنی اولاد کو معیشت دے عذاب کنے بچاوے سی لیکن عمل او ہوئے جرا عمل اللہ دے ہاں مقبولے جرے عمل دے نال شرائط پورے ہیں میرے دوستو قرآن دے من عمل صالحا من ذکر او انسا وہو مومن جیرا بندہ مرد ہے یا عورت عمل چا کرے عمل دے اندر ترے شرطاں پوریا ہوئے اتباع بھی ہوئے اخلاص بھی ہوئے ایمان بھی اللہ پاک کیا دن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا اگر عمل دے اندر میرے نبی دی اتباع ہے پئی عمل دے اندر اخلاص ہاں پیا میں اللہ تیرے نال وعدہ کرے گا لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا جیری عورت جیرے مرد نیک عمل کی تن میرے نبی دی اتباع وچ کی تن میں اللہ انہیں نال وعدہ پیا کریں دا میں انہیں دی زندگی پاکیزہ بنا رہے سا یہ عمل دا نتیجہ ہے عمل دا اگر زندگی پاکیزہ بنانے سا اللہ زندگی کیویں پاکیزہ بنے سو فرمایا زندگی ای پاکیزہ بنے سا
میں بندے دے فطرت چ نماز دی پابندی لا دے سا میں بندے دی فطرت چ وضو دی پابندی بنا دے سا میں بندے دی فطرت دے اندر مٹھی زبان پیدا کر دے سا میں بندے دی فطرت دے اندر سونے اخلاق پیدا کر دے سا اس زمین تے ٹرسی زمین دے ذرات اندے واسطے دعائیں کرے سن درخت دے چھان دے تلے باسی درخت دے پتے اندے واسطے دعا کرے سن درخت دے بیٹھے ہوئے پرندے اندے واسطے دعا کرے سن دریا دا سفر کرے سی دریائی مخلوق اندے واسطے دعا کرے سی وجہ کیا ہے عمل انجا کی دس جن دے اندر اتباع ہے جن دے اندر اخلاص میں اللہ نے ہوں عمل دے بدلے ایکو انجی زندگی عطا کر دیتی میں ٹر دے تا پاکیزہ ہے ہوا وچ اڈر دے تا پاکیزہ ہے دریا وچ سفر کریں دے تا پاکیزہ ہے ات بھی پاکیزہ ہے این دنیا تو باز بھی میں اللہ پاکیزہ زندگی عطا کر دے سا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا اگلا جملہ اندھتے غور کرو وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ میرا بندہ اگر تیرے عمل دے اندر تریے چیزاں موجود ہیں ایمان اعتقاد موجود ہے اخلاص موجود ہے میرے نبی دی اتباع موجود ہے ول تو اپنا عمل بھی تو نہیں چاہ او عمل دے بدلے جیرا میں اللہ اجر دے ساں او کو بھی تو نہیں چاہ تیرا عمل تنبے میں حصے وچ نہ ہو سی جیرا اجر میں اللہ دے ساں تیرے عمل کینے چنگا ہو سی وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ میرے دوستان نیک عمل کرے سے اولاد کو سکھا بناوے سے میری اماں نیک عمل کرے سے محبوب دی اتباع کرے سے اپنی اولاد تے احسان کروے سے تیری زندگی دے اندر جی میں دکھ سکھ تو نے برداشت کر سکتی مرن تو بعد تیرے مرن تو بعد اللہ ذمہ واری چاہی بیٹھے تو نیک عمل چکر میرے محبوب دی اتباع وچ عمل چکر میں اللہ تیری زندگی بھی پاکیزہ بنا دے ساں تیری اولاد دی زندگی بھی اچھی بنا دے ساں میرا بندہ تو قبر دے وچ پہنچ ویسے تیری اولاد دا ذمہ میں جیسا انہاں کو ٹکر تے کپڑے دی بوکھ نہ منڈے سا میرا دوستا ذرا توجہ کر پہلے بھی کئی دفعہ ہی اسٹیج تو میں بیان کر گیا سیدنا ابو بکر صدیق اکھوچا رضی اللہ تعالیٰ فرمیدن میں نماز پڑھی محبوب دے پچھو نماز پڑھن تو بعد میں باہر نکلا میں ڈٹھے ایک بندہ کنگھی مرنا بیٹھے میں غور نال ڈٹھے اندے چہرے تے وال کہنی کنگھی چلینا بیٹھے میں قریب گیا جوانا کنگھی کیوں بیٹھا چلیں دیں تیرے چہرے تے وال ہن کہنا آکھن لگے ابو بکر میرے قریب تھیو رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر آدن میں قریب تھیا اندھی تھوڑی تے ایک تل دے وچوں ایک وال نکتا کھڑے میں آکے تو آدھی وال کہنی ابو بکر دے کہ میری داڑھی دا وال کھڑے میں آکے وہ جوانا ایک والے کنگھی بیٹھا دے دی آکھن لگے ابو بکر میں والے کو نہیں دے دا میں محبوب کو ڈٹھے داڑھی کو کنگھی بیٹھے دے دن میں اتباع بیٹھا کریں نا سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر آجو تخت ختم نبوت زندہ باد شان صحابہ زندہ باد سیدنا ابو بکر صدیق دن میں جن بیٹھا میں ڈٹھے پاک نبی سہی جلدی جلدی اندے پین پگڑی سملے نے اندن جلے قریب آگئن
آکھن لگے ابو بکر کیا گفتگو بیٹھے کریں دے ہو یا رسول اللہ کوئی گفتگو اے جنی تک کہنا ہے نبی علیہ السلام فرمیدن گفتگو کوئی بڑی کی تیوے جو ہونے جبرائیل آگئے اللہ فرمائے محبوبہ بارو بنیو کنارے تے تو ایک صحابی بیٹے جندے ہاتھ چکنگی ہے میں اللہ دی طرف کنے سلام دے ہو اللہ اکبر تو آدھو سادھوی سلام اندے ہو سر میرا دوستان ناراض نہ تھی قرآن میرے سامنے محبت دے بغیر گزارا کہنی اتباع دے بغیر بھی گزارا کہنی محبت کی تیئے اتباع کہنا ہے اللہ دی قسم قرآن آدھے تباہ تھی گئے محبت کی تیئے اتباع نال ہے قرآن آدھے اے بندے کامیاب تھی گئے میاں اگر اتباع کئی دکان دا سودا ہوندا تا خرید کر گنوا پیسے نال گنوا اتباع اگر کہیں فیکٹری دا سودا ہوندا تے تھوک دے حساب نال چا گنوا رب دی دربار چ اتباع تھوک دا نا نہیں رب دی دربار چ اتباع طاقت دا نا ہے جتنا تیرے جسم طاقت ہے میرے محبوب دی اتباع کر میرے محبوب دی تین اتباع کرنی ہے تیرا ایک عمل ہو سی میں اللہ 700 نیکیاں دے چھوڑے سا اصل دے اتباع یہ نہ کہے جو ایک مولی سے بایا ہا وعدہ میلاد دی خوشی نہ منو نا جرا میلاد تے خوش نہیں تھی دا ایمان کہے محبوب دے جمڑے تے جرا خوش کہنی دا ایمان کہنی قل بفضل اللہ و برحمتہ قرآن دے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا علماء لکھ دن رحمتی ہی کنے مراد محبوب والی رحمت مراد ہے میرے بندے میں اپنا نبی بھیجم رحمت دا خزانہ بنا کے بھیجم اندی آمد تے خوش تھی وہ اندی آمد تے خوش تھی وہ انجی رحمت تے خوش تھی وہ جرا خوش نہیں تھی دا قرآن دی آیت دا منکرے خوش تھی من بھی ضروری ہے جتا خوشی ضروری ہے اتھا اتباع بھی ضروری ہے وہ دیکھو ایک جوان بیٹھے مکہ مکرمہ شہر دے اندر بیٹھے ہاتھ بدھے ہوئے پیر بدھے ہوئے کفار دا جڑو کڑو پہرائے جندنا سیدنا خبیب گرفتار تھے بیٹھے قصور کیا ہے قصور یہ جو نبی سہیں بھیجے بنو خبیب دو بندے بے بھی نال کن کے ون فلاں قوم دا پتہ کرا واقع جے عمل کریں دن تسا اپنے ہی سفر دے اندر اللہ دی عبادت نہیں چھوڑنی میں نبی دی تابعداری نہیں چھوڑنی صرف ایو ایک قصور ہا جو قوم دی خبر گنن گئے وہ کیا پہ کریں دن پکڑی جگہیں گرفتار تھی گئے میرا دوستا اللہ دی خاطر توجہ کر پتہ نہیں تو ساتھ میں کت پہنچ گئے ہیں لباس سارے مسلمانے آلے وجود سارے مسلمانے آلے زہریہ مال سارے مسلمانے آلے دل اپنا پھلور کے دے دیں دل ایمان دا نور نہیں لبدا ٹھیک ہے آدھے پہ مار بڑا خطیب سارے انہیں دیکھن پہ گئے وہ علاوان دے ہو تو سا قرآن پڑھنے جگڑے بیٹھے پکڑے بیٹھے کافرہ دے خبیب جی اے دسان جی میں تو پکڑا جکڑا بیٹھی ہون تھوڑی دیر تو بعد تیری گردن تے قلم چلوے سی تلوار چلوے سی
اگر تیری جاتے تیرا نبی آ ونجے تیرا کیا خیال ہے تیری جان چھٹ ونجے حضرت خبیب دے اکھی وچوں ہنجو آ گئے فرمیدن ظالمہ تو تا دی میری جاتے میرا نبی ہوئے تلوار اندی گردن تے چلے میرا نبی اگر مدینے دے اندر بیٹھے مدینے وچ میرے نبی دے پیر دے تلنے چکنڈا لگ پوے میرا ایمان برداشت نہیں کریں دا اللہ اکبر صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد تکبیر میرا دوستا ذرا توجہ کر جریادن محبوب دے پیریں دی تلی وچ میں پیریں دی تلی وچ کنڈا لگے میں او ڈک برداشت نہیں کریں دا خدا دی قسم قرآن میرے سامنے ہے سیدنا ابو بکر صدیق ایک جاڑے پوچھ دن یا رسول اللہ امت دے کیرے عمل تے خوش تھی دیو امت دے کیرے عمل تے ناراض تے دکھی تھی دیو میرے پاک نبی فرمائے ہکو عمل ہے میری امت کرے میں اتوی خوش تھی نا میری امت کرے سی میں دنیا کنے رخصت تھی ون تو بعد بھی خوش تھی سا او عمل کو میری امت چھوڑ دیتا میں اتوی دکھی تھی نا میں دنیا تو ٹور ونجن تو بعد اپنی قبر وچ بھی دکھی تھی سا رو سا سیاں او عمل کے رائے نبی سے فرمایا ابو بکر هو الصلاة بی جاتے اندے ہی الصلاة ابو بکر جرا عمل میں نشے او نماز دا عملے میرا جرا امتی سجدہ قضا نہ کرے سی میں پیغمبری دنیا تے بھی خوش تھی سا اپنی قبر وچ بھی خوش ہو سا جیرا میرا امتی نماز قضا کرے سی میں کو اتھا بھی روے سی میں کو اپنے روزے وچ بھی روے سی اللہ ان موازنہ کرو ہاں صحابہ تے اپنے وچ میرا دوستا جھنجا لینی صفایاں کتنی بہاریاں دیتنی چراغاں کتی رتے پیلے ساوے بلب بالینی میں اینی آدھا نہ کر جتنا تیرا ایمان کاٹا کر دے جیب اجازت دے وے ضرور کر محبوب دی آمد دی خوشی ہے لیکن ایک گال ذہن چرکھ گلیاں صاف کتنی اگر بچہ بالینی چمکیلے بلب بالینی کیوں بالینی صحیح اساں گزرنے یہ واسطے گلیاں صاف پہ کریں دے ہیں خیر تہے آج کیوں صاف کتن وے گزر دے تے روزانہ ہو صحیح محبوب دے میلاد دی خوشی وچ آساں اپنے گلیاں صاف کھڑے کریں دے ہیں میں ایک گال کی تھی ونجا جتا تائیں ٹرنے ہو گلیاں تا صاف کتنی محبوب دی محبت چھے جیری جات محبوب رہنے کرے ای کو بھی صاف کی تھی یا کہنا اللہ اکبر کرے ای کو صاف کی تھی اب دا بغض تیرے میرے کینے وچ بھرا دا بغض تیرے میرے کینے چ شوہر دے سینے چ بیوی دا بغض کھڑے بیوی دے سینے چ شوہر دا بغض کھڑے ایویں کوڑے محبت دے دعوے نہ کر کوڑا لکھیج پوسے کوڑے محبت دے دعوے نہ کر ناکام تھی پوسے ڈھویج پوسے پہلے ہی تھاں کو صاف کر جرے تھاں وچ نبی وسنے اے صاف تھی گیا اللہ دی قسم تو بہاجا چاہ صاف کرے یا نہ کرے میرے محبوب دا ذکر میرے اللہ کو اتنا پسند ہے اللہ صفائی دا انتظام فرشتے نے ذمہ لا دے سی تیرے ذمہ ہی تھاں کو صاف کرنے این بندے دا کیا رشتہ ہے جیرا دل لج بھیرا دا بغض رکھی کھڑے ای دا محبت نال کیا رشتہ ہے نا گندے دل لج نبی اندے ایک صحابی آدن ایک جاڑے میں آیا نبی سے مسجد اس کہنا ہن خبیب علی گال یاد رکھو میں سمجھا من واسطے بیا تھوڑا جا رستہ اپنائے میں مسجد اچ حاضر تھیاں میں ڈٹھے پاک نبی مسجد اچ کہنی میں پوچھے او جوانو جرے بیٹھے ہو تساں دسواں تورا نبی کتھا ہے تورا نبی کتھا ہے کلمہ پہلے پڑھی وے دے اتھا دا کھڑے تورا نبی کتھا ہے
یا آکھیا سارے نبی سی کتھا ہے بیٹھے ہوئے صحابہ دن ایویں دیکھ مدن کے رہی ودے ہوں میں نہ کہ میں کیویں دیکھا ایک صحابی اٹھی کے آدھے میاں سارا نبی عام نہیں سارے نبی سے عام نہیں سارے نبی سے او شخصیت اللہ نے پسینے جتنی خوشبو رکھی ہے مکے وچوں مدینے وچوں جیری گلی کنے گزر ویندن کئی دیوار تک خوشبو ودی رانی ہے گلی کنے گزرے خوشبو ودی رانی ہے اگر تیرے میرے دل کنے گزر وجن بدبو کیوں آندی ہے منافقت دی بدبو کیوں آندی ہے نفرت دی بدبو کیوں آندی ہے ول پوچھن لگے نو خبیب جی کوئی آخری خواہش حضرت خبیب آدن 2 رکعت نماز پڑھن لے جلے میں کتاب پڑھدا بیٹھا ہوں کتاب والے تلے لکھے صحابہ وچ پہلا صحابی ہوئے جن 2 رکعت نماز دا رواج پاتے مرن کنے پہلے سب تو کو یاد ہے کہ نہیں موت ویلے سارے وجے نمازاں پڑھا یہ ہون دے بڑے پہلے نا تھوڑے نال دا ایک بزرگے جلے وفات قریب ہے قرآن دی تلاوت کریں دا بیٹھا بڑا بزرگ دیکھو مفتی محمود آتے رحمت اللہ قرآن دی تلاوت کریں دی موت ہے میاں دسا تیری کوئی آخری خواہش آکھن لگن 2 رکعت نماز پڑھن دو نماز پڑھی نے جلدی پڑھ گی دیئے نے آکھن لگن اگر میں کو اے ڈر نہ ہوندہ جو تسا میں کو تانا دیوا موت کنے پہ ڈر دے تو اڈے تانے دا ڈر نہ ہویا میں رکعت 2 رکعتا اتنا لمبیا کر ونیا ہاں دی لے ونیا ہاں میں دے رکعتا نہ مکنا آخری نماز جلے نماز پڑھ گی دینے ہن کھل نال تانے نال مذاق دے طور تے آدن نسا تے کو کیرے پاسے تے لٹاؤں تے کو زبا کروں دل تے ہاتھ رکھ کے سنو ہی گا تلوار دی تھار تیزے خبیب سامنے کھڑے ظالم پچھ دے ڈسا کیرے پاسے تے کو لٹاواں حضرت خبیب عجیب جملہ دن اللہ کرے میری بھین دے دل چے جملہ اتر ونجے ویرا تیرے دل چے جملہ اتر ونجے کیا دن آدن لستو ابالی ہی نہ اقتل مسلمہ علا ای جنبن علا ای جنبن علا ای جنبن فرمایا میں کو کوئی فکر کہنی میں کو کوئی افسوس کہنی میں کو تاہن مبارکہ دے ہو جو اسلام دی حالت پہ مردہ باقی جیرا تو سب پوچھ دے کھڑے ہو کیرے پہلو تے کو زبا کروں میں کو ایدی پرواہ کہنی جیرے پہلو تے میری جان نکل ونجے میں کامیابا زندگی محبوب دی اتباع وچ گزاری وینا حضرت تھانوی اپنی دربار وچ بیٹھے بڑھڑا ایک آگئے روندہ بیٹھے کنارے تے بیٹھے حضرت فرمائے بزرگ کو میں دو گناؤ بڑھڑے کو میں دو گناؤ بڑھڑا حضرت تھانوی دے قریب آگئے پوچھ دن بابا کیوں روندہ بیٹھی کنارے تے کیوں بیٹھی انجے سہی تو ساری محفل لمبی تھی گئی ہے میں تا دکھ چاہیا ہم جو میرے دکھ ختم کرو تیرے دکھ کیا ہیں آکھن لگے میں جوان ہمیں کمندے مزدوریاں کریں دے اپنی اولاد دی خاطر میری چیل نوڑ گئی ہے کمان بن گئی ہے جلے میں بڑھڑا تھیاں اولاد جوان تھی گئی ہے وہ کمامن والی ہے میں ضعیفہ میری خدمت نہیں کریں دے اپنی اولاد دی شکایت کرن آیا فرمایا میں کو شکایت نہ کر ون اپنے گھر بے نبی پاک تے درود پڑھ تیری اولاد دے دل چلا تیری محبت پا دے سی
نہ اولاد دے دل وچ محبت پاڑے سی شوہر دے دل وچ بیوی دی محبت نہ پیسی اگر بیوی درود پڑھے تا درود دی یہ تعویز گنن واسطے جادو کرن واسطے کوئی دھاگے پڑھوائی اندی ہے کوئی پانی پڑھوائی اندی ہے کوئی تھگڑیاں پڑھوائی میری دی اگر تو اپنے گھر وچ بیٹھ کے درود دے نغمے پڑھیا تیرا شوہر تیرے اتے جان نچھاور کرے ہاں درود اتباع دی گال پہ کرے دا میں محبت ہووے تا درود اندے زبان تے عشق ہووے تا اتباع دیئے آزاتے محبت بھی ہووے عشق بھی ہووے عمل بھی ہووے اتباع بھی ہووے بیڑے پارن رات ہی میں ایک واقعہ سنوائے حضرت محمد ابن سلیمان الجزوری رحمت اللہ علیہ فرمیدن یہ محمد بن سلیمان کون ہے یہ دلائل الخیرات کتاب دا مصنف ہے یہ کتاب دلائل الخیرات اول کنے گھن کے آخر تک سارا درود و سلام ہے سارا جمعہ این پڑھو ہفتہ این پڑھو اتوار این پڑھو سوار این پڑھو منگل این درود پڑھو بدھ این پڑھو خمیس این پڑھو 7 منزلائن کہیں پوچھے محمد بن سلیمان تو سا ایک کتاب کیویں لکھیے کتاب دے لکھن دا سبب کیا بنیے محمد بن سلیمان آدن ای کتاب دے لکھن دا 7 سال دی بچی بنیے سبب بنیے 7 سال دی بچی سیاں کیویں سبب بنیے آدن میں مصر دے شہرچ گیا کچھ حدیثاں سنا پکاواں یاد کراں کچھ لکھاں کچھ تجارت کراں کاروبار دی غرض بھی ہے سنن سناون دی غرض بھی ہے نکل دے میں بازار کنے نکل گیا مصر دے جنگلات پہنچ گیا ظہر دی نماز دا ٹائم تھی گئے میں خیال کی تے نماز پڑھدا وضو کریندا وضو کرن واسطے میں پانی دی تلاش نکتا جنگل کھو کہنی ٹر دے ایک کھو سامنے ہے ڈٹھم پانی گہرائے نہ رسی ہے نہ ڈولے نہ بالٹی ہے پریشان تھی کھڑا کھو تہے رسی کہنی ڈول کہنی پانی کی میں کڑساں پیاس بھی لگ گئی وضو بھی کرنے پریشان تھی کہ میں ایڈے اڈے دیکھن لگا میں جلے اپنے سجے مونڈیا نے پاسو ڈٹھے ہوں کھو دی ہم سہ گئے چہے ایک جھوپڑی بنی کھڑی ہے ککھے دی جھوپڑی ہے ککھے دی جھوپڑی دی چھتے ہو 6 سال دی بچی کھیڑ دی بیٹھی ہے جھوپڑی دی چھتے بچیاں کھیڑ دیں بچے ہی کھیڑ دیں حضور دے دورے چی کھیڑ دیں ہن آج ہی کھیڑ دیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا مٹی دے جانور بنے دی بیٹھی ہے حضور سے فرمائی ایک رہا جانور ہے فرمائے نے اے جانور تو کو پتہ کہیں نہیں نبی سے فرمائے نسا یہ اون جانور دی شکل پڑھائی میں جرا تو کو میراج علی رات کھن گیا ہاں براق پڑھائی بیٹیاں نظریہ تبدیل ہے کھیڑ دا ہر کوئی ہے اون دور چی کھیڑ دے ہن آج کل نہیں کھیڑ دیں آج کل کیا کھیڑ سن گھرے میں دھیری لڈو شروع کر لیتی ہے باہرچ جوانے اڑھنے انہیں قطارہ شروع کر دیتے ہیں پتھر تے گکڑی چاہ کے نوجوانے قوت کھیڑ مل گئی ہے انہیں ٹچ موبائل تے اپنے انگلی دے ڈوڈے دے فنگر لاؤن شروع کر لیتے ہیں یاد کرے تیرے فنگر نہیں قیامت دے فرشتے سامنے آنے سے کھیڑ دے ان ڈٹھے میں جو سرے تے چھت دے ہوتے بچی کھیڑ دی بیٹھی ہے میں غور نال ڈٹھے میں ڈٹھے ہوں مسکران دی بیٹھی میں کہ بچی کیوں مسکران دی بیٹھی ہوں حال چوہاں کہ من انتا کون ہو تسا مسافرات کون نہیں حضرت فرمیدن میں جواب دیتے میں محمد ابن سلیمانہ وہ آکھن لگی محمد ابن سلیمان الجزوری میں کہ ہاں میں وہاں آکھن لگی ماشاءاللہ تواری ولایت دے سارے مصرچ ڈنکے کھڑے وجدن بہوچے علم تسا اللہ دے بڑے ولیو پر توارے کنے نکمہ آج تک کہنی میری ٹھا
تو دا نکمہ بندہ ہی تیری ولایت دے شہرے ہیں شہرتا ہیں ہر کان نچ تیرا نام بدے تو دا نکمہ بندہ ہی حضرت فرمیندن میں کہ نکمہ یا کاملا میں کو رسی تے ڈول نسا وہ بچی آکھن لگی تساں سارے کولو رسی تے ڈول منگ دے ہو اساں اتھا زندگی گزاری بیٹھوں میرے پیو ماں بڑ بڑے رہے تھے زندگی گزاری ہے کدیں سا کو پانی پیون ویلے نہ رسی دی ضرورت پئی ہے نہ ڈول دی ضرورت پئی ہے ہاں تساں کیویں پانی پی دے ہو محمد ابن سلیمانہ دن اون چھت کنے بے کے تھوڑا جا اگو تے تھی کے تھوڑا جا جھک کے اپنے منہ وچ تھک کٹ کے زمین تے سٹیے حضرت فرمیندن میں کوئی یقین تھی گئے کچھ تھیون والا ہے میں ایڈوں دے تھک دے قطرے کو دے دام ایڈو خود جاتی مرے نام ایک قطرہ زمین تے پہلے ڈاندے یا خود پانی پہلے اندے میں ڈٹھم کھو کنے فوارے کھڑے پھٹ دل فوارا اتنا اچھے بالوں اپنی چھت تے بے کے چلو نال پانی پی گی دے آکھن لگی محمد ابن سلیمانہ ساکو جرن ترے لگ دیئے اسا ایویں پانی پی دے ہیں توجہ ہی نہیں کہنا تو صحیح تھے ہی بیٹھو میں سفر کرنے قاری محمد عثمان معاویہ سے ول میرو دے دن بس سفر میں کرنے فکر ہی نہیں کوئی اللہ جزائے خیر دے وے تھا کہ میں کو سنبھلیں دن میں تا پردیسی ہوندہ اللہ سے انہ دی اولاد دے چنہ جے نسلہ میں چلا برکتیں دی امبار لا دے وے اچھیا کچھ آمین اچھا اللہ کہی اللہ سے توڑے نسلیں چی برکتہ پاوے ہونتا کو اچھیا پر میں دل جلے کھودا پانی ہوتے نکتے میں کو وضو بھول گئے میں کو ترہ وسر گئیے میں بچی کو آکے اقسمو کے باللہ میں تے کو اللہ دی قسم دے دا میں کو اے دسا ای بچپانچ ولایت دے درجے تے کی میں پہنچ گئی 6 سال دی بالیں تیرے اندر اتنا ولایت آ گئی ہے تو تھک سٹیں دی کھودا پانی اچھا لے کے لندے وہاں کے محمد بن سلیمانہ ذرا انتظار چکر حالی تا پانی دا حشر ڈٹھے جلے میں کو بھوک لگ سی دیکھی میری روٹی دا انتظام کڈو تھی دے آدن میں مسافرہ میں بننے میں کو صرف وجہ دسا چاہ وہ آدھیے جیری گال تساں کھڑے پوچھ دے ہو جو ولایت دا درجہ کتھو ملے اے میں کو آج نہیں ملیا میں اممہ دی جھولی ویچم اممہ جرلے چکی پیوے ہاں نبی تے درود پڑھ دی ہائی اممہ جرلے کم کرے ہاں میں جھولی ویچوں دی ہم درود پڑھ دی ہائی میں جرلے ابے دی اکبال کے میں ابے دی زیارت کی تھی میں نے ابے دی زبان تے بھی درود والے نغوے ہوں دے ان میں تے تڑاہاں دا ولیہ بن گئیاں جرن میں ابے اممہ کو درود پڑھ دا دیٹھے میری زبان تے بھی درود ہے جنن بھی بھوک لگ دیئے ایسا درود پڑھ دے ہیں آسمان کنے رزق دا انتظام تھی دے ترہ لگ دیئے درود پڑھ دیاں ای کھودا پانی فارا بن کے اچھا تھی ویندے جان محمد مصطفیٰ عظمت محمد مصطفیٰ نعرہ تکبیر مظفر گڑھا لے پاسے ایک علاقہ ہے خان پور بگا شیر اتھے بیان کی تم اٹھڑا ایک بیٹھا ہا تقریر تو بعد آتے واہ مولی صحبہ میں ہوں چھوکری تے حیران کہنی میں حیران ہوں دی ماں تے ہاں چھوکری انجی ہے ماں کے انجی ہو سکتا آخری کو کوئی سکھاون والا تے ہی کلپ تسا دے دے ہو نیٹ تے سارا وقت دے دے ہو نیٹ دے ہوتے ایک فلم آئی ودی ہے کہ ایک ہندو عورت خطاب کھڑی کریں دیئے جتھا ڈاڑھی آلے مسلمان ہندو سارے بیٹھے خطاب کریں نہیں کری وہ اپنے خطاب اترائے دفعہ پوچھے مسلمانوں میں کو جواب دے ہو اتھے یہ گال آکھی میں ناراض نہ تھی بھائی کتے تقریر پی تھی دی ہوئے تے آدھ بچت دے مسلمان آوے دن کتے چھوئر ڈانس کرنا ہوئے سارے اندر ہاں بطری ہی ڈندے بھی جو ایک ڈند جو کہے نہیں وہ چھوئر دا ڈانس دا دیکھنے کدیں یہ سوچا یہ چھوئر میرے تھیری دی سی گئی
سوچا جو یہ چویر میرے بھیڑی دی سینگی ہے جنن تیری نگاہ اپنے دھیری بھیڑی دو ویسی ول اندو تے نگاہ نہ اٹھ سی کچھ تا خدا دا خوف کر کیرے پاسے لگا گئی اللہ وہ ہندو لڑکی بیان کریں دے مسلمانے کو آدھے مسلمانوں اے دسو ہاں تہاڈے وچ حسین ایک کیوں ہے بے کیوں کہنی حسین کو سنان دے وہ کربلا والا نواز رسول لخت جگر بطول حضرت حیدر کرار دے اکھ دی ٹھنڈا کے سیدنا حسین سوال کریں دیئے مسلمان سر سٹ گئن جو کیا جواب دے من وقت تقریر شروع کر دیتی ہے دوسری واری وال سوال کریں دیئے مسلمانوں میں سوال کیتے توڑے وچ حسین ایک کیوں آئے بیا کیوں کہنی وقت تھوڑی جی دیر صبر کر کے واللہ اپنا بیان شروع کر دے دیئے تریجی دفعہ واللہ دیئے جواب دے مسلمانوں توڑے حسین ایک کیوں آئے جلے تریجی دفعہ سوال کی دس کنارے تے بیٹھا بڑھڑا ہویا اٹھی کھڑے وہاں کہ میں تو اپنی تقریر کر حسین کیویں آوے وہ جی ماں کہنی وہ جی ابا کہنی حسین تا ڈھیر آوے نا ماں کی تو گولوں خدا دی قسم جلے ماں فاطمہ جی ہوں دیئے ابا حیدر کرار جی ہوں دے پیٹی جو حسین پیدا تھی دل ماں ہوئے بختیار کاکی دی فرمایا پیٹی جو ول انجھے پیدا تھی دل ماں ہوئے شیخ جیلانی دی پیٹی جو ایو جائیں پیدا تھی دل ماں ہوئے جری سمے تے ڈرامہ دے کے سمے بے نماز تھی کہ سمے سویرے اٹھے بغیر وضو دے روٹیا پکاوے نماز دنا نہ گنے جے ماں ایو جائیوں سی بیٹیاں دھیری شادیاں خشک پیدا تھی تن پتر عطا اللہ عیسیٰ خیلوی پیدا تھی سن شارو خان پیدا تھی سن ماں نمازن ہوئے روزے دار ہوئے پاکیزہ ماں ہوئے بچڑے انجھے جم سن اور جرے آج کل دے نوجوان بیٹھے ہو نا یہ نتیجہ ہے مہری دے کردار دا ناراض نہ تھی بھی میری اماں جرے بدماش بنیا بدے سگریٹ تے نشے وچ لگ گئے تے کو مندے کٹ دے پیو کو مندے کٹ دے تو ذرا اپنے کھیر تے بھی توجہ دے جلے کھیر دیتا ہوئی وضو نال دیتا ہوئی یا بغیر وضو دے دیتا ہوئی جلے کو کھیر پلایا ہوئی وہ کھیر جرا چھاتی وچے وہ حلال دا یا حرام دا کیری کمائی نال تے کھیر پلایا ہا جے جا کھیر پلائی او جا گو ریزلٹ نکتے روزی دا توال ایو نتیجہ ہوں دے روزی دا ایو نتیجہ ہوں دے دعا کرو اللہ سے تو کو میں کو اپنے محبوب دی اتباع نصیب فرما